آپ ہمارے خان کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دیا اور اسے کافی کی آفر کر دی۔ نوجوان مہذب اور پڑھا لکھا تھا، اس نے بڑی شائستگی سے معذرت کر لی، تاہم وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی شاپ میں بھیڑ تھی، لوگ اکتوبر کے آخری ہفتے کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں اکتوبر، نومبر اور مارچ، اپریل 4 ایسے مہینے ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر لوگ کافی شاپس اور چائے خانوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ گپ اور کپ دونوں کا لطف لے رہا تھا۔ وہ سامنے دوسری میز پر بیٹھا تھا، اس نے دور سے ہاتھ ہلایا، میں نے بھی جواب میں ہاتھ ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور شکوہ کیا، آپ ہمارے خان کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر تھا اور اسلام آباد کی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ پی ٹی آئی سے وابستہ تھا لیکن یوتھیا نہیں تھا، لہٰذا اس کے لہجے میں مروت اور شائستگی تھی۔ میں نے پیار سے جواب دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کا بہت بڑا اور پرانا فین ہوں۔ ان کی جیل کی زندگی نے مجھے اس کا زیادہ گرویدہ بنا دیا۔ میرا خیال تھا یہ جیل برداشت نہیں کر سکے گا، مگر اس نے یہ مشکل وقت مردانگی کے ساتھ گزار کر میرے سمیت لاکھوں لوگوں کو حیران کر دیا، لہٰذا میں اس کا فین ہو گیا ہوں۔ بس مجھے اس کی فلسفی سمجھ نہیں آ رہی، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں آخر عمران خان چاہتا کیا ہے۔ مجھے اگر کوئی شخص یہ سمجھا دے تو میں فوراً اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا اور جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا میں وہاں بیٹھا رہوں گا۔ وہ ہنس کر بولا، عمران خان کا مطالبہ بہت سادہ ہے۔ میں نے ہنس کر پوچھا، کس سے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتا ہے؟ کیا یہ عدلیہ یا پارلیمنٹ یا پھر امریکہ سے آزادی چاہتا ہے؟ یہ کس سے آزاد ہونا چاہتا ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے۔ میں نے کہکا لگایا اور عرض کیا، پھر عمران خان جیل میں بیٹھ کر امریکی اخبارات میں مضامین اور انٹرویوز کیوں چھپوا رہا ہے اور یہ امریکی کانگریس کی قرارداد اور 60 کانگریس مین کے امریکی صدر کے نام خط پر خوش کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے جس سے آزادی لینی ہو کیا آپ کبھی اس سے مدد لیں گے؟ جبکہ عمران خان امریکہ کی مدد سے امریکہ سے آزادی چاہتا ہے۔ مجھے یہ باریک نقطہ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسرا، آپ کس اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کی ساتھی تھی۔ ملکی تاریخ میں خان پہلا لیڈر تھا جو طویل عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کے صفحے پر رہا اور فوج نے خان کی محبت میں باقی تمام جماعتوں اور لیڈروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو 2018 میں جس طرح اقتدار میں لے کر آئی تھی پوری دنیا اس سے واقف ہے، لیکن آج آپ اسی اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ کیا آپ فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اسے ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے یہ تو واضح کریں کہ آپ نے اگر فوج سے لڑنا ہے تو پھر کھل کر لڑیں اور اگر اس سے ہاتھ ملانا ہے تو پھر کھل کر اس سے مذاکرات کریں، کبھی ہاں کبھی نہ کیوں کرتے ہیں؟ نوجوان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا اور کہا، کیا الیکشن جیتنے کے بعد اقتدار خان کا حق نہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل ہے، لیکن 2022 میں عمران خان کے پاس اس سے زیادہ اقتدار تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کی اکثریت تھی اور پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس کی حکومت تھی، لیکن خان نے کیا کیا؟ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے اور اپنی 4 حکومتیں توڑ دیں۔ آپ کو اگر اس وقت اقتدار نہیں چاہیے تھا تو آج آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دوسرا، جب آپ کو اقتدار ملا تو آپ نے 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ عثمان بزدار جیسے نالائق اور ناتجربہ کار شخص کے حوالے کر دیا اور کے پی محمود خان کو دے دیا، اور آج آپ نے کے پی علی امین گنڈا پور کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ دوبارہ اقتدار اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ اس نوعیت کے نمونوں کو دوبارہ لے آئیں؟ نوجوان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ اب تازہ ترین صورتحال دیکھ لیں۔ عمران خان مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یہ پھر ان کے دوست بن گئے۔ پی ٹی آئی 26ویں ترمیم کی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہوئی، 10 اجلاس ہوئے، یہ ان تمام اجلاسوں میں بیٹھے اور اپنی رائے بھی دی۔ مولانا کے ساتھ بیٹھ کر ترمیم کا مسودہ بنایا، لیکن جب سیاسی اتحاد نے مولانا کا مسودہ مان لیا تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آپ بے شک مسودے کی حمایت نہ کرتے، لیکن آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کی ووٹنگ میں تو شریک ہوتے۔ آپ مخالفت میں ووٹ دے دیتے، لیکن جب مخالفت کا وقت آیا تو پارٹی دونوں ایوانوں سے غائب ہو گئی۔ آج پارٹی 26ویں ترمیم کو نہیں مانتی، لیکن ترمیم سے بننے والی اس 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں 3 سیٹیں لے لی، جس نے نئے چیف جسٹس کا فیصلہ کرنا تھا، مگر جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے تو آپ کمیٹی کے اجلاس میں شامل ہو کر ان کے حق میں ووٹ دیتے، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ میری اطلاعات کے مطابق جے یو آئی اور پیپلز پارٹی جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنانا چاہتی تھی۔ اگر پی ٹی آئی اجلاس میں موجود ہوتی اور یہ جسٹس منصور کا نام پیش کرتی تو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان کی حمایت کر دیتی اور یوں جسٹس منصور چیف جسٹس بن جاتے، مگر جب پی ٹی آئی شریک نہ ہوئی تو جے یو آئی اور پیپل پارٹی حکومت کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی اور یوں جسٹس منصور چیف جسٹس نہ بن سکے۔ آج اگر جسٹس منصور چیف جسٹس نہیں ہے تو اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے۔ دوسری طرف گنڈا پور نے پشاور میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر جسٹس منصور چیف جسٹس نہ بنے تو ہم پورا ملک بند
कर देंगे। लेकिन जब जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए तो गंडापुरा इनकी हल्फ बर्दार की तकरीब में सबसे पहले पहुंच गए। पीटीआई के वकला भी अब नए चीफ की अदालत में पेश हो रहे हैं। उन्होंने 26वीं तरमीम के सम्राट कबूल कर लिए हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये कंफ्यूजन नहीं? बेचारे नौजवान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने अर्ज किया, आप अब बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की रिहाई का मामला भी ले लें। बुशरा बीबी गंडापुरा की डील की वजह से रिहा हुई। गंडापुर ने इसका एतराफ भी कर लिया है। बुशरा बीबी की जेल में रियासती इक़्तिदारों से 7 मुलाकातें भी हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने गंडापुर को बता दिया था कि हम बीबी के खिलाफ कोई नया केस नहीं बना रहे और आप फलां तारीख को इनके लिए सिक्योरिटी भिजवा दें। और यूं बीबी पेशावर पहुंच गई। खान की बहनों को भी गैर सियासी रहने के वादे पर रिहा किया गया। गंडापुरा एस्टेब्लिशमेंट की हर मीटिंग में शरीक होते हैं। ये एपिक्स कमेटी में भी जाते हैं और एहतजाज और धरने से गायब भी हो जाते हैं और फिर 12 अजला की पुलिस से छुपकर पेशावर में ज़हूर पजीर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान दावा कर रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, 1000 साल भी रहना पड़ा तो जेल में रहूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा और मेरी जिद्दोजहद हकीकी आजादी तक जारी रहेगी। ये क्या तमाशा है? आप एक तरफ डील करके बुशरा बीबी को रिहा कराते हैं और दूसरी तरफ 1000 साल जेल में रहने का ऐलान करते हैं। एक तरफ डी चौक में धरने का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते हैं। आपकी कौन सी बात पर यकीन किया जाए? कौमी असम्बली एक तरफ फॉर्म 47 की पैदावार है और दूसरी तरफ आप खुद भी इसमें बैठे हैं और इससे तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। कौम को बाहर निकलने, गुलामी की जंजीरें तोड़ने और इनकलाब लाने की दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ कायदीन इनकलाब हमाद अजहर, इस्लाम इकबाल और मुराद सईद आपकी मर्जी से छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकलाब की फसल तैयार है, लोग जाने देने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ आपके इनकलाबी यूट्यूबर लंदन और न्यूयॉर्क में बैठे हैं। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी पार्टी के डिप्टी चेयरमैन हैं और दूसरी तरफ पार्टी ने इनके भांजे जहूर कुरैशी और बेटे जैन कुरैशी को नोटिस दे रखा है। ये क्या है? ये पार्टी है या सर्कस है? और इसके साथ साथ आप इन तमाम लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं जो आपको इस कंफ्यूजन से निकलने का मशवरा देते हैं, जो आपको बार बार कह रहे हैं आप अपनी मंजिल क्लियर करें, आप जो करना चाहते हैं आप इसमें क्लियर हो। इक़्तिदार में आना है तो फिर आए, इनकलाब लाना है तो फिर लाएं। आप फुटबॉल की तरह कभी दाएं और कभी बाएं क्यों लड़क जाते हैं? मैं खामोश हो गया। नौजवान मुस्कुराया और फिर बोला, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद खान हमारी जान है और आप इनकी मुखालफत ना किया करें।